السلام علیکم، ہمتن گوش میں خوش آمدید۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ آپ کو تمام ویڈیو اپڈیٹس ملتی رہیں۔ پیش خدمت ہے سفرینہ قسط نمبر 6۔ رات کافی گہری ہو چکی تھی، ہر سو اندھیرا تھا، ہاتھ کو ہاتھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ شہر کی سڑکیں ویران ہو چکی تھیں، ایسا لگتا ہے کہ شہر کے تمام باسی نیند کے مزے لے رہے ہیں، لیکن ویران سڑکوں پر ایک شخص کندھے پر سامان لادے کہیں جا رہا تھا۔ اس کی چال بہت دھیمی تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ اس کی منزل بہت قریب ہے یا پھر اس کے پاس۔ اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے ابھی بہت وقت ہے۔ رات کے اندھیرے کو کتوں کے بھونکنے نے اور خوفناک بنا دیا تھا۔ رات کے اس پہر کتے بین کر کے رو رہے تھے، لیکن ان سب چیزوں کا اس انسان پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ اس کی چال میں بلا کا اعتماد تھا۔ یہ ایک درمیانے قد کا انسان تھا جو اپنی آدھی سے زائد کی عمر گزار چکا تھا۔ اس کے سر پر گنتی کے بال تھے اور چہرے پر جھریاں پڑ چکی تھیں، لیکن ہلکی ہلکی داڑھی نے اسے خوبصورت بنا دیا تھا۔ کافی دور چلنے کے بعد وہ انسان ایک گھر کے قریب رک گیا۔ شہر کے مضافات میں یہ گھر اس وقت روشن تھا۔ اس شخص نے گھر کے دروازے پر رک کر بوری اپنے کندھے سے اتاری اور پھر دروازے پر ہلکی سی دستک دی، لیکن کوئی جواب نہیں ملا۔ کچھ انتظار کے بعد دوسری دستک دی اور خاموش رہ کر آواز سننے لگا۔ اندر سے کسی کے پاؤں گھسٹنے کی آواز آ رہی تھی جو دروازے کے قریب آ کر خاموش ہو گئی۔ کون ہے؟ اندر سے مردانہ مگر بوڑھی آواز سنائی دی۔ میں ہوں بابا، آپ کا شاگرد۔ آ گئے درخان، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ یہ کہہ کر اس بوڑھے آدمی نے دروازے کی کنڈی گرا دی اور دروازے کا ایک پٹ کھول دیا، جس سے درخان اندر آ گیا۔ ارے یہ کیا لے آئے اپنے ساتھ بیٹا؟ کچھ نہیں بابا، کل میں نے دیکھا کہ آٹا ختم ہو گیا ہے تو آج بازار سے لیتا آیا۔ ارے اس تکلف کی کیا ضرورت تھی بیٹا؟ اس میں تکلف کیسا بابا؟ آپ میرے لیے اتنا سب کر رہے ہیں تو میں کیا اتنا بھی نہیں کر سکتا؟ یہ تمہارا ظرف ہے بیٹا، اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے۔ بس بابا، مجھے آپ سے بس یہی دعائیں چاہیے۔ اب میرا دنیا میں کوئی نہیں، ایک اللہ کے بعد آپ کا آسرا ہے۔ میری دعائیں تمہارے ساتھ ہمیشہ رہیں گی بیٹا۔ آؤ چل کر کھانا کھاتے ہیں، میں نے آج تمہارے لیے چاول ابال کر رکھے ہیں۔ ارے بابا، یہ تکلف آپ نے کیوں کیا؟ میں خود آ کر پکا لیتا نا۔ نہیں بیٹا، اس میں تکلف کیسا؟ جب کرنا ہے تو تم کیا اور میں کیا؟ یہ کہہ کر بوڑھا آدمی اندر کمرے کی طرف چل پڑا۔ درخان بھی چھوٹے قدموں کے ساتھ بابا کے پیچھے چل رہا تھا۔ کمرے میں داخل ہونے پر درخان نے دیکھا کہ بابا نے ایک چٹائی بچھا لی تھی اور چاول کی دیگچی کے ساتھ 2 پلیٹ اور پانی والا مٹکا رکھا ہوا تھا۔ بابا، یہ آپ نے ٹھیک نہیں کیا، میرا تو انتظار کرتے، میں یہ سب کر لیتا۔ ارے بیٹا، ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کام خود ہی کر لیا کرتے تھے تو مجھے بھی خوشی ہوتی ہے۔ جی بابا، یہ تو سنت ہے، درخان نے درود پاک پڑھ کر جواب دیا۔ بابا چٹائی پر بیٹھ گئے تو درخان بھی بابا کے سامنے بیٹھ گیا۔ اس سے پہلے کہ بابا چاول پلیٹ میں ڈالتے، درخان نے آگے ہو کر دیگچی اپنی جانب کھینچ لی۔ اب یہ کام تو مجھے کرنے دینا بابا۔ اچھا بھائی، تم ہی کر لو سب، بابا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ درخان نے ایک پلیٹ میں چاول ڈال کر بابا کے سامنے رکھی اور دوسری اپنے سامنے رکھ دی۔ شروع کریں بابا۔ درخان نے ہاتھ اپنی پلیٹ کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ بسم اللہ نہیں پڑھو گے درخان؟ اوہ، غلطی ہو گئی بابا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کہہ کر درخان نے کھانا شروع کیا۔ کمرے میں ایک موم بتی جل رہی تھی جس کی ہلکی سی روشنی میں بابا اور درخان کھانا کھا رہے تھے۔ بابا، ایک بات تو بتائیں، میں اپنی ساری زندگی گناہوں میں گزار چکا ہوں اور اب بچی ہے تو یہ تھوڑی سی زندگی، تو کیا اللہ مجھے معاف کر دے گا بابا؟ بیٹا، ایسا نہیں کہتے، اللہ تو ہماری سوچ سے بھی زیادہ رحیم ہے، وہ اپنے بندوں کو ضرور معاف کرتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ بندہ اپنے رب سے صدقے دل سے معافی مانگے۔ اور تم تو کچھ دن ہی ہوئے مسلمان ہوئے ہو، تم پر اللہ نے اپنا کرم کیا ہے، اب باقی کی زندگی اچھے کاموں میں گزارنا، مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرنا، گناہ سے پرے بھاگنا، پھر دیکھنا کہ اللہ تم پر کیسی کیسی رحمتیں نازل کرتا ہے۔ جی بابا،
اب سے میری زندگی کا مقصد ہی یہی ہوگا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ، بابا نے درخان کے ساتھ کہا۔ کھانا کھا لینے کے بعد درخان نے برتن اکٹھے کر کے کمرے کے کونے میں رکھ دیے اور پھر چلمچی اٹھا کر بابا کے ہاتھ دھلوانے لگا۔ پھر اس نے اپنے ہاتھ دھوئے اور برتن کو سائڈ پر رکھ دیا۔ بابا میں وضو کر لوں جب تک۔ درخان نے اٹھ کر کہا، میں نے ابھی عشاء پڑھی ہے، میرا تو وضو ہے، تم جب تک وضو کرو، تب تک میں تمہارا انتظار کرتا ہوں۔ جی ٹھیک ہے بابا، یہ کہہ کر درخان کمرے سے باہر چلا گیا۔ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، یہ الفاظ درخان کے تھے جو اس نے کھانا کھانے اور ہاتھ دھونے کے بعد کہے تھے۔ شاطر صبح سے شہزادے ترتوش کا انتظار کر رہا تھا اور اس وقت دوپہر ہو چکی تھی، لیکن ابھی تک شہزادے کا کچھ اتا پتہ نہیں تھا۔ شاطر کو رہ رہ کر شہزادے ترتوش کے بارے میں پریشانی ہو رہی تھی۔ اس کے دل میں وسوسوں نے ڈیرا ڈال رکھا تھا، کہیں سفرینہ نے شہزادے کو کچھ، لیکن پھر خود ہی سر جھٹک کر اس سوچ کو رفع کر دیا۔ اللہ کرے ایسا کچھ نہ ہوا ہو۔ شاطر کو یاد نہیں کہ شہزادے کے انتظار میں دائیں بائیں اس نے کتنے قدم چلے ہیں، لیکن اسے ایک جگہ پر آرام نہیں آ رہا تھا۔ اس نے کئی مرتبہ شہزادے کا چہرہ تصور کر کے شہزادے کو دیکھنا چاہا، لیکن وہاں تو گھپ اندھیرا تھا۔ پھر اس نے شہزادے کی خوشبو کی مدد سے شہزادے سے رابطہ کرنا چاہا، لیکن یہاں بھی اسے مایوسی ہوئی، اور اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ انتظار کرتا۔ آخر شاطر کا صبر رنگ لے آیا اور اس نے شہزادے کو محل کے اندر داخل ہوتے ہوئے دیکھ لیا۔ وہ دوڑتا ہوا شہزادے کے پاس گیا۔ شہزادہ ترتوش، یقین جانے میرا تو سانس صبح سے رکا ہوا ہے، نہ آپ سے رابطہ ہو پا رہا تھا، نہ ہی آپ کی کوئی اطلاع تھی۔ شاطر مجھے سانس تو لینے دو یار، دیکھ نہیں رہے کہ میں ابھی ابھی پہنچا ہوں؟ معاف کیجیے گا شہزادے، مگر آپ کو لے کر پریشانی اتنی تھی کہ ادب آداب سب بھول گیا، معافی کا طلبگار ہوں۔ کوئی بات نہیں شاطر، تم میرے لیے پریشان تھے اور میں تمہارے ہی کام سے گیا ہوا تھا۔ سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ میں آپ سے رابطہ کیوں نہیں کر پا رہا تھا؟ ایسا آپ نے کیا کیا ہوا تھا کہ آپ مجھے نظر نہیں آ رہے تھے؟ شاطر، تمہیں چوٹ کھاتا دیکھ کر میں یہی سمجھا کہ سفرینہ حصار میں بھی نقصان دے سکتی ہے، اس لیے میں نے خود کو حصار سلیمانی میں بند کر لیا تھا۔ اس لیے میں دنیا میں موجود کسی جن، شیطان اور انسان کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ اچھا تو یہ بات ہے شہزادے، مجھے بھی حصار سلیمانی سکھا دیں۔ بالکل سکھاؤں گا، کیوں نہیں۔ اچھا اب بتائیں کہ وہاں کیا ہوا تھا؟ یار یہ سفرینہ تو بہت خطرناک چیز ہے، اس سکندر نامی بندے کو اب اللہ ہی اس عفریت سے بچا سکتا ہے۔ یہ تو آپ نے ٹھیک کہا، لیکن ہوا کیا تھا یہ بتائیں نا۔ وہ کسی کی نہیں ہو سکتی، سکندر اس کو اپنا غلام بنا رہا ہے، لیکن وہ اسے مارنے پر تلی ہوئی ہے۔ ویسے یہ عجیب ہے کہ وہ اس انسان کو مار سکتی ہے جو اس کا چلہ کرتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ شاطر، مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی ہے، شہزادے نے پریشانی میں کہا۔ یہ تو عجیب بات ہے شہزادے، اس پر کوئی قانون کیوں نہیں چلتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی چلہ کرنے والے انسان کو مارا جائے؟ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ چلہ کے اندر انسان کو ڈرا دھمکا کر باہر لایا جائے اور پھر اسے مار دیا جائے، لیکن وہ ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ شاطر بھی سفرینہ کے بارے میں حیران تھا۔ اب شاہ بابا اور تمہاری وجہ سے ہم بھی سفرینہ کی نظروں میں آ گئے ہیں۔ اب تم نے کسی بھی حال میں سفرینہ کی نہ خبر رکھنی ہے اور نہ ہی اس کے پیچھے جانا ہے، سمجھے تم؟ جی ٹھیک ہے شہزادے ترتوش، اب اس کے پاس پورا جواز ہے کہ وہ ہم جنات سے ٹکرائے، لیکن میری دعا ہے کہ اللہ کرے وہ ایسا نہ کرے، کیونکہ پھر جنات اور شیطانوں میں ایک نہ ختم ہونے والی لڑائی چھڑ جائے گی جس کا اختتام کبھی نہیں ہوگا۔ اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو شہزادے۔ شاطر بھی شہزادے کی باتیں سن کر پریشان ہو گیا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اگر وہ سفرینہ کے پیچھے چلے والی جگہ پر نہ جاتا تو کتنا اچھا ہوتا، لیکن اب جو بھی ہوگا اس کا ذمہ دار شاطر ہی ہوگا۔ یا اللہ ہم سب کو اپنی امان میں رکھنا، شاطر دل میں بولا۔ اچھا میں جا رہا ہوں، کل سے میں بابا سے بھی نہیں ملا ہوں، شہزادے نے اٹھتے ہوئے کہا، اور پھر شاطر بھی شہزادے کے ادب میں اٹھ کھڑا ہوا۔ آج چلے کی تیسری اور آخری رات تھی جس میں سفرینہ اور سکندر کی قسمت کا فیصلہ ہونا تھا۔ سکندر اپنے مقررہ وقت پر
चिल्ले की जगह पर पहुंच गया था। आज उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जिस तरह से आज उसका दिन शुरू हुआ था, उस वाक़ये ने सिकंदर को अंदर से हिलाकर रख दिया था। सारा दिन सोचने पर भी उसे समझ नहीं आई कि वो कौन था जो न सिर्फ उसके घर के अंदर दाखिल हो गया, बल्कि चाय में जहर मिलाकर वापस भी चला गया। और फिर 2 बिल्लियों का जहर पीना, ये भी इत्तेफाक नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि कोई है जो उसकी मौत चाहता है, लेकिन वो कौन है, ये सिकंदर को पता नहीं लग रहा था। सिकंदर ने जेब से चाकू निकालकर दायरा लगाया और फिर लाश और माचिस की तीलियों को अपनी जगह पर रख कर दायरे में बैठ गया। उसने आंखें बंद कर रखी थीं। अभी उसे 1 मिनट भी नहीं हुआ था कि किसी के चीखने की आवाज सुनकर सिकंदर ने आंखें खोल दी। शहनाज जख्मी हालत में सिकंदर के सामने गिर पड़ी थी और खून उसके सर से निकल कर जमीन को तर कर रहा था। अंकल मुझे बचाओ, वो चुड़ैल मुझे मार देगी, शहनाज ने एक तरफ इशारा करते हुए कहा। एक पिछल पैरी शहनाज की तरफ उड़ती हुई आ रही थी, जिसके लंबे लंबे 2 दांत सामने से निकले हुए थे और मुंह से खून निकलकर जमीन पर गिर रहा था। बाल थे कि जमीन को लग रहे थे तो कभी हवा में उड़ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि बाल नहीं थे बल्कि काले नाग थे जो चुड़ैल के साथ उड़ते आ रहे थे। उसने आते ही शहनाज को एक पैर से पकड़ा और हवा में ऊपर कर दिया और फिर इससे पहले कि सिकंदर कुछ सोचता, पिछल पैरी शहनाज का छोटा पैर अपने मुंह में डालकर चबाने लगी। शहनाज की चीखें आसमान सर पर उठा रही थीं, लेकिन पिछल पैरी मजे मजे से पैर चबाने में मसरूफ थी। सिकंदर सोच रहा था कि किस तरह शहनाज को इस पिछल पैरी से बचाए, लेकिन उसके हाथ में कुछ नहीं था। वो तो दायरे से भी नहीं निकल सकता था। पिछल पैरी अब शहनाज के दूसरे पैर को मुंह में डाल रही थी और शहनाज बेचारी अपना हाथ फिजा में लहरा रही थी तो कभी पिछल पैरी के मुंह पर मार रही थी, लेकिन उसकी कोई भी कोशिश कामयाब नहीं थी। दोनों पैर चबाने के बाद उसने शहनाज को जमीन पर फेंक दिया। कैसा नामर्द है तू, एक बच्ची को भी नहीं बचा सकता, डूब कर मर जा बेगैरत इंसान। ये सुनकर सिकंदर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, लेकिन उसने दायरे से निकलने की गलती फिर भी नहीं की। पिछल पैरी अब जमीन पर शहनाज के करीब बैठ गई और फिर एक नजर सिकंदर को देखकर अपने लंबे लंबे नाखून शहनाज के सीने में गाड़ कर हाथ अंदर डाल दिए। शहनाज ने एक लंबी सी हिचकी ली और फिर वहीं सिकंदर के सामने दम तोड़ दिया, लेकिन पिछल पैरी को फिर भी उस मासूम परी पर रहम नहीं आया। उसने अपने दोनों हाथ बाहर निकाले तो शहनाज का छोटा सा दिल पिछल पैरी के हाथ में झूल रहा था। सिकंदर को इतनी दूर से भी दिल साफ नजर आ रहा था, जो अभी भी धड़क रहा था। पिछल पैरी ने देर किए बगैर शहनाज का छोटा सा दिल अपने मुंह में डालकर चबाने लग गई। ये देखकर सिकंदर को उबकाई आई और वो जो कुछ घर से खाकर आया था वो सब उसने बाहर निकाल दिया। शहनाज का सीना खुला हुआ था और आंखों से आंसू बाहर निकल कर गालों को तर कर रहे थे। वो छोटी सी गुड़िया ये दुनिया छोड़कर जा चुकी थी। सिकंदर की आंखों के गिर्द अंधेरा छा रहा था। ऐसे मंजर जो कभी ना उसने सोचे थे और ना ही कभी किसी फिल्म में देखे, वो आज अपने सामने देख रहा था। उसके जिस्म में खून की रवानी बहुत आहिस्ता हो गई थी और दिल था कि अभी धड़कना छोड़ देगा। पिछल पैरी को इस पर भी रहम नहीं आया। दिल के बाद उसने अपने लंबे नाखूनों से शहनाज की छोटी छोटी आंखें भी बाहर निकाल फेंकी और फिर एक आंख को उंगली में फंसाकर कंचे की तरह सिकंदर की तरफ उछाल फेंकी। दूसरी आंख को उसने उठाकर मुंह में डाला और दांतों में चबा डाला। शहनाज की आंखों की रतूबत पिछल पैरी के होंठों के किनारों से बाहर आ रही थी, जिसे वो मजे ले कर चबा रही थी। सिकंदर को दूसरी उबकाई आई और फिर सिकंदर के जिस्म ने जर्द रंग का बहुत सा मादा बाहर निकाल फेंका था। आंखों से फारिग होकर पिछल पैरी ने अपने दांतों की मदद से शहनाज की गर्दन को जिस्म से जुदा किया। इसके बाद शहनाज की छोटी सी टांग को अपने घुटनों में फंसाकर दूसरी टांग को अपने हाथों से पकड़कर जोर से खींचा तो शहनाज की छोटी सी टांग पिछल पैरी के हाथों में आ गई, जिसे उसने परे फेंक दिया। शहनाज के मरे हुए वजूद ने एक झटका खाया, लेकिन पिछल पैरी के दिमाग पर तो खून सवार था। उसने इस पर भी इक्तफा नहीं किया। वो शहनाज की टांग की जानिब
کھلے ہوئے سینے پر چڑھ کر بیٹھ گئی اور اپنے گھٹنے کے نیچے شہناز کو پھنسا کر اس نے دوسری ٹانگ پکڑ لی اور پھر دوسرے جھٹکے پر وہ ٹانگ بھی چڑیل کے ہاتھ میں آ گئی۔ اسے بھی اس نے دور کر کے پھینک دیا۔ شہناز بیچاری کا بغیر ٹانگوں اور آنکھوں والا جسم دیکھ کر سکندر کو غشی کے دورے پڑ رہے تھے۔ اس کے سامنے زمین گول گول گھوم رہی تھی۔ اب پچھل پیری گھوم کر بیٹھ گئی اور اپنا منہ شہناز کے منہ کی طرف کر دیا۔ اس کے بعد تیری باری ہے، دیکھتی ہوں کہاں تک بھاگتا ہے تو، یہ کہہ کر پچھل پیری نے آسمان کی جانب منہ کر کے زور کی چیخ ماری اور پھر شہناز کی چھوٹی سی گردن کو اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر زور لگایا تو شہناز کا معصوم سا چہرہ پچھل پیری کے ہاتھ میں آ گیا، جس کی سانس والی نالی ہوا میں جھول رہی تھی۔ یہ منظر سکندر برداشت نہ کر سکا اور پھر وہیں زمین پر گر گیا۔ وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ شور کی آواز سن کر سکندر کی آنکھ کھلی تو سکندر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس کو اپنے نیچے گیلا محسوس ہوا۔ اس نے اپنا دایاں ہاتھ زمین پر مارا۔ یہ سکندر کے منہ سے نکلا ہوا وہ کھانا اور پانی تھا جو وہ کھا کر یہاں آیا تھا، اور پھر ایک ایک کر کے سکندر کو پچھلا سارا واقعہ یاد آ گیا۔ لیکن سامنے تو کچھ بھی نہیں تھا، نہ ہی شہناز کی لاش پڑی ہوئی تھی اور نہ ہی اس پچھل پیری کا کچھ اتا پتا تھا۔ سکندر کا دل کر رہا تھا کہ اس سب پر لعنت ڈال کر گھر چلا جائے، لیکن اب یہ ممکن نہیں رہا تھا۔ اسے آج چلہ پورا کرنا تھا۔ اچانک فضا میں ہوائیں چلنے لگیں جو بڑھتے بڑھتے آندھی کی صورت اختیار کر گئیں، لیکن یہ عام سی آندھی نہیں تھی، اس کا رنگ لال تھا۔ آندھی کی وجہ سے مٹی اور چھوٹے چھوٹے پتھر اڑ اڑ کر سکندر کو لگ رہے تھے اور اسے اپنا جسم سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا۔ اور پھر جس طرح سے آندھی شروع ہوئی تھی ویسے ہی اچانک سے رک گئی، لیکن سکندر کو سب کچھ دھندلا نظر آ رہا تھا۔ اس نے جلدی جلدی اپنی آنکھیں ملنا شروع کر دیں اور پھر آنکھیں کھول کر دیکھا تو منظر کچھ صاف ہو گیا تھا، اور پھر اسے وہ نظر آ گئی۔ اس کے سامنے ایک خوبصورت لڑکی کھڑی ہوئی تھی جس کی دائیں اور بائیں جانب دو ڈراؤنی شکل کے جن کھڑے ہوئے تھے۔ یہی سفرینہ ہے، سکندر نے دل ہی دل میں کہا، کیونکہ جو شکل پنڈت نے اسے بتائی تھی وہی شکل لیے یہ لڑکی کھڑی ہوئی تھی۔ جب سفرینہ تمہارے سامنے آئے گی اس کے ساتھ 4 شیطان بھی ہوں گے، وہ تم سے بات نہیں کرے گی۔ تم نے بچے کی لاش کو سفرینہ کی طرف پھینکنا ہے بالک۔ اس کے بعد سفرینہ تم سے ایک کام کا کہے گی، وہ تم نے لازمی کرنا ہے۔ سکندر کو پنڈت کے الفاظ یاد آ گئے، لیکن اس نے تو ابھی تک اپنا چلہ ہی پورا نہیں کیا ہے، تو یہ کیسے ہو گیا؟ سکندر نے خود سے بات کی، لیکن اسے وہ پورا کرنا ہے جو پنڈت نے اس سے کہا تھا۔ اس نے کچھ پڑھ کر ہاتھ پر پھونک ماری اور لاش کے گرد دائرے کو مٹا کر لاش ہاتھ میں اٹھا لی۔ ایک نظر سفرینہ کو دیکھا اور لاش کو زور سے اس کی جانب پھینک دیا۔ لاش جیسے ہی زمین پر گری، 4 شیطان لاش کی طرف لپک پڑے اور پھر جس کے ہاتھ میں جو آیا وہ اٹھا کر بھاگ گیا۔ اب میدان میں سفرینہ اور سکندر تھے۔ سفرینہ یک ٹک ہو کر سکندر کو دیکھ رہی تھی۔ تمہیں پتا ہے کہ تم سفرینہ کو غلام بنانے والے ہو؟ سفرینہ کی گونجدار آواز سنائی دی۔ سکندر نے بولنا چاہا لیکن اس کی آواز ہی باہر نہیں نکلی۔ لیکن ابھی ایک کام باقی ہے، اگر تم وہ کر لوگے تو ہی تم مجھے غلام بنا سکتے ہو۔ سکندر کے زور لگانے کے بعد بھی کوئی آواز نہیں نکلی۔ کیا تم تیار ہو؟ سفرینہ نے کہا اور سکندر نے ہاں میں گردن ہلا کر جواب دیا۔ تمہاری تو آواز ہی نہیں نکل رہی ہے، تم مجھے کیسے سنبھال پاؤ گے؟ یہ الفاظ نہیں تھے، ایک تھپڑ تھا جو سکندر کو اپنے گال پر محسوس ہوا، اور پھر اس نے اپنی تمام قوت یکجا کر کے کوشش کی۔ یہ تم مجھ سے کیسے بات کر رہی ہو سفرینہ؟ میں تمہارا آقا ہوں اور تم میری غلام، تمیز سے بات کرو۔ ایسا نہ ہو کہ سب یہ بھول جائیں کہ کوئی سفرینہ بھی ہوا کرتی تھی۔ یہ سکندر کے الفاظ نہیں تھے، تیر تھے جو سفرینہ کے سینے کے آر پار چلے گئے تھے۔ سفرینہ کو سمجھ نہیں آیا کہ کیا جواب دے۔ تمہارا جو کام ہے وہ بولو، یہ مت بھولو کہ میں تمہارا آقا ہوں، اور آقا پر حکم نہیں چلائے جاتے، حکم مانے جاتے ہیں، اور یہ بات پھر کبھی نہیں بھولنا، سمجھی تم؟ سکندر نارمل ہو چکا تھا۔ یہ وہ سکندر ہے جس نے نہ نہیں سیکھی تھی، یہ وہ سکندر ہے جس کو صرف محبت میں جیتا جا سکتا ہے، یہ وہ سکندر ہے
جو ہر دوسرے کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھ لیتا ہے۔ بے شک دنیا کے غموں میں وہ بدل گیا تھا، لیکن بھولا نہیں تھا، اور آج وہی سکندر سفرینہ کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ سفرینہ کی گگھی بند گئی تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا بولے۔ میں یہ چاہتی ہوں کہ تمہارے ہاتھ میں جو خنجر ہے اس سے اپنی گردن الگ کرو۔ یہ سوال نہیں تھا، ایک بم تھا جو سکندر کے سر پر گرا تھا۔ یہ کیا کہہ رہی ہے؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر خود کو مار کر سفرینہ کو حاصل کرنا ہے تو پھر سفرینہ کا کیا فائدہ ہوا؟ کیا ہوا آقا، چپ کیوں ہو گئے؟ سفرینہ نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ سکندر نے ایک گہری نگاہ سفرینہ پر ڈالی اور پھر سامنے پڑا چاقو اٹھا کر اپنی گردن پر پھیر دیا۔ لیکن یہ کیا؟ ایسا لگ رہا تھا کہ چاقو پتھر پر چلایا جا رہا ہے۔ سکندر نے زور لگا کر بھی دیکھا، لیکن نہ تو اسے خنجر محسوس ہوا اور نہ ہی کوئی خون نکلا۔ اسے سفرینہ بھول چکی تھی۔ وہ بار بار اپنی گردن پر ہاتھ پھیر رہا تھا، لیکن گردن تو نارمل سی ہے، تو یہ خنجر کیوں نہیں چل رہا ہے؟ اور پھر اسے پنڈت کے الفاظ یاد آ گئے، بالک وہ تمہیں اگر جان دینے کا بھی کہے تو جان دے دینا۔ اس نے نظر اٹھا کر سفرینہ کو دیکھا۔ سفرینہ حاضر ہے میرے آقا۔ سفرینہ گھٹنوں پر جھکی ہوئی تھی۔